تو یاد رکھیے یہ ابو بکر میں ابن کا لفظ باپ کے لیے آتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ باپ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ عربی لغت اور گرامر میں کبھی یہ ابو کا لفظ صاحب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا اردو میں یوں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ابو بکر کا معنی ہو گیا بکر والا۔ اب اس بکر پہ میں بات کرنے والا ہوں۔ یا کسی کو کہا جاتا ہے یہ ابو الکلام ہے، کلام والا۔ ابو حنیفہ ہے، حنیفہ والا۔ تو کبھی کبھار کسی اور نسبت کی بنا پر ایک شخص کو شہرت مل جاتی ہے تو اسی کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ ابو فلان ہے، ابو فلان ہے، حالانکہ بیٹا کوئی نہیں ہوتا، اس نام سے بیٹی کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ الگ پہچان بن جاتی ہے۔ ایک شخص گفتگو کرنے میں مہارت رکھتا ہے، قادر الکلام، خطیب ہے، تو کہا جاتا ہے یہ ابو الکلام ہے، کلام والا، یہ کلام والا ہے۔ ایک شخص نیکیوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے یہ ابو الحسنات، نیکیوں والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی نے ایک تو یہ کہا کہ جی حنیفہ کے نام سے بیٹی تھی، ابو حنیفہ کہا گیا، لیکن زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ یہ حنیفہ یہ عبرانی یا سریانی زبان میں قلم اور دوات کے لیے بولا جاتا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ قلم آپ کے پاس ہے، دوات آپ کے پاس ہے، اور آپ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے مسائل کا استنباط کر کے قلم سے لکھ رہے ہیں۔ اس بنا پہ کہا جاتا ہے یہ ابو حنیفہ ہے، یعنی معنی یہ ہوا کہ یہ قلم اور دوات والا ہے۔ میں یہ ابو بکر کا معنی اور مطلب سمجھانے کے لیے یہ تمہید بات رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، لیکن مشہور ابو حنیفہ ہے۔ تو حنیفہ ابو حنیفہ سے مشہور اس لیے ہوا کہ قلم آپ کے پاس ہے، دوات آپ کے پاس ہے، اور آپ لکھ رہے ہیں، مسائل لکھ رہے ہیں، اس بنا پہ مشہور ہو گیا یہ ابو حنیفہ ہے، قلم اور دوات والا ہے۔ شیر خدا حیدر کرار، داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے پوچھا کہاں ہے؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتا دیا کہ وہ گھر سے ذرا ناراض ہو کے نکلے ہیں، ابھی گھر پہ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں فرش میں کوئی بستر نہیں، ایسے ہی فرش میں مٹی میں آپ آرام فرما رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یا ابا تراب، مٹی لگی تھی آپ کے جسم مبارک پر، فرمایا او مٹی والے کھڑے ہو جا، مٹی والے کھڑے ہو جا۔ ابو تراب آیا ہے، لیکن تراب کسی بچے کا نام نہیں ہے، یہ کسی بچی کا نام نہیں ہے، فرمایا مٹی والے کھڑے ہو جا۔ اسی نام سے مشہور ہو گیا، کنیت سے، اسی کنیت سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ نے فرمایا یا ابا ہرہ ماذا تفعل بالہرہ، بلی والے ابو ہریرہ یہ بلی سے کیا کھیل رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد سے ابو ہریرہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ ہر جگہ یہ لفظ باپ کے معنی میں نہیں ہوتا، یہ صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ابو بکر کہا ہے تو بکر کے نام سے آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی بیٹی نہیں تھی اس نام کے ساتھ، لیکن ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو توجہ فرمائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ با کاف را بکر، یہ با کاف را یہ مادہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے
تو اس کا معنی ہوتا ہے آغاز کرنا، ابتدا کرنا، پہل کرنا۔ ہر چیز کی ابتدا کے لیے یہ با کاف را مادہ استعمال ہوتا ہے۔ صبح کا پہلا وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں بکرا۔ درخت میں نیا نیا پھل آتا ہے، کہا جاتا ہے باکورا۔ ابو بکر کو بکر اس لیے کہا جاتا ہے، ہر خیر، ہر نیکی، اچھائی، بھلائی کی ابتدا کرنے والا اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اس بنا پہ کہا جاتا ہے یہ ابو بکر ہے بھلائیوں کی ابتدا کرنے والا، یہ بھلائیوں کی ابتدا کرنے والا ہے، یہ نیکیوں میں پہل کرنے والا ہے، یہ خیر کے کاموں میں پہل کرنے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہے اس امت میں ہر نیکی کے کام میں، ہر بھلائی کے کام میں آپ دیکھیں گے آپ کو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو ابو بکر صدیق کا نام نظر آئے گا۔ آپ ابتدا سے دیکھیں گے اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنا رسول بنایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ خواتین میں ماں خدیجہ کا نام آتا ہے، بچوں میں حضرت شیر خدا کا نام آتا ہے، لیکن بڑوں میں، سمجھدار لوگوں میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔